گے انشاءاللہ شیئر کریں گے اور تاکہ یہ چیز ایک پروفیشنل طریقے سے آگے چل سکے. اچھا آزاد صاحب یہ بتا دیجیے کہ ارمغان کیس ہوا تھا اس میں بھی بڑے بلند بام دعوے کیے گئے تھے اور اس کے بعد بہت سی گرفتاریاں متوقع تھیں لیکن اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کارروائی ہمیں عمل میں نظر نہیں ہے. سیکنڈ یہ بتائیے گا پنکی کیس اور ارمغان جو کیس ہے اس میں کیا مماثلیت ہے کہ یہ کیا آپس میں کنیکٹڈ تھے یا نہیں تھے یا ایک پورا ایک ریکٹ ہے جو کراچی یا سندھ میں کام کر رہا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بتا دیں. ہاں اب اس میں نہیں وہ دیکھیں اس میں ارمغان کیس کیونکہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں لہٰذا مجھ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن جہاں تک اس کے نیکسس ہے ابھی سر دست کیونکہ دیکھیں اب اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ اور چاہیے ہے تاکہ یہ چیزیں جتنا ریمانڈ لیگلی اس میں پاسبل ہے تاکہ ہم یہ نیکسس اس کے ساتھ اوروں کے ساتھ بھی آئیں گے. وہ ابھی تک ہمارا نہیں آئے گا تو ہم اس کو ضروری بات ہے ہم دیکھیں گے. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں جی, ہم صرف اپنی ایفرٹ آپ کو اپنی سنسیریٹی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں, ہم سنسیئر ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بڑا نیٹ ورک تھا اس کی جو استعمال کرنے والے وہ تو اشرافیہ کے لوگ ہیں, ہائی کلاس کے لوگ ہیں, عام مڈل کلاس اس کو استعمال نہیں کرتا تو پوش علاقوں سے ہی اس کا تعلق ہے. تو کیا یہ نیٹ ورک سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اب تک کا یا ایسا کوئی اور نیٹ ورک بھی اسی کام کے دوران 3-4 دنوں میں یا جب سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلا ہے؟ شدید ہے کہ اس سے بھی بڑے نیٹ ورک یہاں پر چل رہے ہیں جو کبھی پکڑے ہی نہیں گئے اور بورڈ بیسنگ سے بھی یہ کام جو ہے ہوتا ہے اور وہ بھی کبھی پکڑے ہی نہیں گئے. 2 بھائیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں چونکہ میرے پاس اسٹیٹسٹک نہیں ہے, ہم سندھ پولیس کافی ٹائم سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. غلام نبی صاحب میمن صاحب کے ٹائم سے لسٹیں بنی ہیں, اسپیشل برانچ نے ان کی نشاندہی کی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسی طرح کی کیٹیگرائزیشن کی ہوئی تھی. وہ ایک کیٹیگری کے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کی الگ کیٹیگری بنی ہوئی تھی, اس کی اچھے خاصے لوگ پکڑے گئے ہیں. وہ لوگ پکڑے گئے ہیں خاص طور پہ ہم نے فوکس کیا کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اور اچھی خاصی تعداد میں وہ پکڑے گئے ہیں. کبھی موقع ملے گا تو وہ آپ کی ساری پروگریس ہم اس کو وہ کریں گے. اور اس پچھلے کچھ ٹائم میں تو ہم نے تواتر سے اور کافی اس سے کیا ہے, اسمگلنگ کے خلاف ہم نے کیا, نارکوٹکس کے خلاف ہم نے کیا اور کافی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. عارف بھائی کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مقدمہ آج کچھ روز پہلے آپ نے کیا منشیات استعمال کرنے والے ایک شخص کا انتقال ہوا اور 302 کا مقدمہ پہ کیا گیا. تو ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے گزشتہ 2020 18 19 20 سے کہ مختلف پارٹیز میں جو ہے وہ بہت سی بچیوں کے اموات میں بہت سے فارم ہاؤس ہیں جہاں سے لاشیں ملی. تو کیا ان کیسز کو بھی اس سب کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس تفتیش کا اور کیا اس میں بھی پولیس جانے کا کوئی پلان رکھتی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی 2 چیزیں ہوں گی جی, یا تو کوئی نیکسس آئے گا کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ڈیٹا آ گیا, جہاں کی نیکسس آئے گا یا ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آئے گا. دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا, کوئی کہے گا کہ جی یہ اس طرح کی چیز ہے آپ اس کو ایکسپلور کریں, ہم اس کو ایکسپلور کریں گے, یا ہمارے پاس کوئی چیز آئے گا تو ہم ان سے, کیونکہ دیکھیں یہ تو پرائیویسی کی بھی بات بھی ہے, باقی بھی وکٹم کی ایک اپنی وہ ہے, تو کہیں پہ بھی چیز ہم اس پوائنٹ اس حوالے سے اپنی آپ کو لائن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں. ہم یہ جو لوگ ہیں جن کے اس ایکٹ کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں وہ ہم اس کو سیریس سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل انہوں نے ہی ان کی جان لی ہے, تو اگر کوئی بھی چیز آئے گی اسی طریقے سے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں وہ ہے, لیکن دیکھیں اس پرٹیکولر کیس میں دا وے اٹ از کہ وہ جب کہیں لنک ہوگا اس سے, اگر کوئی پتہ چلے گا, اگر اس کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل وکٹم کا, اور اس وکٹم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس وکٹم کا ادھر رابطہ ہے, تو وہ تو دیکھیں لنکیج آ گیا نا, وہ تو تفتیش میں آئے گا اور آگے ہم پھر اسی طریقے سے جائیں گے. لیکن اگین ہم اس فیملی کی پھر ڈسکریشن ہے نا کہ وہ اگر کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو وی آر اوپن, ویل گو آن دیٹ ٹریک. میں نے کہا جی وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ جاری ہے, ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے, اسی کی بنیاد پہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ایویڈنس بیسڈ ایکشن ہوگا جی انشاءاللہ. میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ جس کسی کی محکمانہ کوئی غفلت ہے وہ ہوگا, اور اگر اس سے زیادہ کلوژن ہے تو ہم اس کو مجرم ٹریٹ کریں گے جی, اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن دیکھیں نا کہ ہم جب کسی کے اوپر
کرمنل کیس بنانے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کرتے ہیں تو تاکہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں کہ ہم ول اسپیئر نو ون. جی بالکل، میرا نام ساجد روف ہے اور ایکسپریس ٹی وی سے میرا تعلق ہے. تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام جو افسران ہیں بہترین افسران ہیں، لیکن یہ کیس ساؤتھ کا ہوا، آج ساؤتھ کا کوئی بھی افسر یہاں موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بتا دیے گا. نمبر 2، ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے گزشتہ روز ایک لیٹر لکھا گیا آئی جی پنجاب کو، اور آئی جی پنجاب سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جو انمول پنکی ہے اس کی گرفتاری ڈالی جائے. کیا انمول پنکی آنے والے دنوں میں پنجاب جانے والی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ساؤتھ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس لیے کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، سب کو کام. میں نے کہا کہ یار چونکہ ہمارا کام دیکھیں کل ہم نے اس کو ریمانڈ پہ پیش کرنا ہے، اور آج اگر وہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے، چونکہ میں اس سے مجھے پتہ تھا تو میں خود آیا. ہم نے سب کو کام پہ، ایوری باڈی از ورکنگ، جو وہ ٹیم ہے جو سپروائزری وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں صرف اسپیکولیشن کی بنیاد پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں بالکل ہارڈ ایویڈنس کی بنیاد پہ اور اس کی بنیاد پہ جانا چاہیے. میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت ہی سینئر افسر اور بہت ہی قابل افسر ہیں جو کہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بالکل جو بھی چیز آئے گی، اور گورنمنٹ کا بھی وہ ہے اس کے اوپر پوری کمٹمنٹ ہے کہ اس طریقے سے کام کیا جائے گا. جی میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں نا، پہلے تو ہمارے کیسز ہیں نا جی، ہم اپنے کیسز کو چلائیں گے. لاہور کی جو منتقلی ہے وہ اس کورٹ کی ثوابدید پہ ہے جہاں پہ یہ کیسز چل رہے ہیں. پہلے تو ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں گے، لیکن ان بٹوین ہماری شیئرنگ آف انفارمیشن، شیئرنگ آف ایویڈنس ہوتا رہے گا. میری آج ہی آئی جی صاحب پنجاب سے بات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ بھی وہ اپنی پرابلی وہ ٹیم بنائیں گے، اور ہمارے پاس بھی ٹیم ہماری بن چکی ہے. یہ ایک کام اس کے اوپر کر رہی ہوگی میوچل، کیونکہ دیکھیں نا یہ تفتیش چونکہ پھیل گئی ہے تو ہم مل کے ہم کام کریں گے، اور لیگل پروسیجر کے تحت ہی جو بھی ہوگا تو اس لیگل پروسیجر کے تحت ہوگا. جو یہ بتا جو تھا عام مانو کی گرفتاری ہے، انمول اور پنکی کی گرفتاری میں فرق ہے. عام مانو جڑے گرفتار تھی تو ان کے پولیس ضلع کرے ڈھاکہ کر گیا. انمول کی گرفتاری گارڈن تھانے میں کیا ہے، ان کا سی سی ٹی وی گائیڈ بن جو ان کے گارڈن تھانے کا سٹی کورٹ تھی پرائیویٹ گاڑی میں آلو ہے. جو یہ بتا جو تھا انہی گرفتاری میں بتا جو ان میں فرق ہے. جو یہ بتا جو تھا اساں کے یہ بدھن میں ہوتا انمول اور پنکی جو دیکھو منشیات جو نیٹ ورک کا وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو مختلف بندن کے سپلائی تھے جو جن میں بڑا نالا جس میں سامو اچن تھے، جن میں سیاستدان بھی آئیں، بیوروکریٹس بھی آئیں، جو پولیس والا بھی آئیں. ان حوالے سے تھوڑا بتا جو ان حوالے سے کیڑی اپڈیٹ ہے جو جترا بھی سوال ہیں سبن جو جواب اچھی ہوا پر ॿीहर ॿुधायां थो. हिन में बिल्कुलु आहे, तव्हां जीअं ॿुधायो आहे हुन में लैप्सिस आहिनि, हुन जी इंक्वायरी कनि पिया इरफान बलोच साहब. बिल्कुलु SOP में कीअं ख़राबी थी, हुनखे छो अहिड़ी ट्रीटमेंट ॾिनी वई जेका न हुजे आहे, उहो सभु इंक्वायरी थिए पई. ऐं बाक़ी जेका चाहे पोश इलाइक़नि में हुजे या जेको बि हुजनि, उहो हुनजे एविडेंस जे हिसाब सां ऐं डेटा जे हिसाब सां हूंदी, ऐं बिल्कुलु फेयर इन्वेस्टिगेशन थींदी इंशाल्लाह. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच आप लोगों की पेशेंस का और वन बाय वन सवाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया.